فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاستی حکومت کو زبردست جھٹکا دیتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کو شہر کی گڈی انارم فروٹ مارکیٹ کو فوری اثر کے ساتھ کھولنے کا حکم دیا ہے، اور عدالت نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان احکام کو استقدامی اثر کے ساتھ نافذ کرے اور اس کی رپورٹ عدالت کو پیش کرے۔ ان احکام کے پیش نظر ڈائریکٹر مارکیٹنگ لکشمی بائی نے ایک میمو جاری کرتے ہوئے عدالتی احکام کو فوری طور پر نافذ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ٹریڈرز کی ایک بڑی تعداد یہاں سے باٹا سنگرام لاجسٹک پارک منتقل ہو رہی تھی اور چند کمیشن ایجنٹس اوپل کے قریب اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھے۔ عدالتی احکام کے بعد گڈی انارم فروٹ مارکیٹ کی دوبارہ کشادگی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کمیشن ایجنٹس نے جشن منایا۔ آئندہ تعلیمی سال 2022-23 میں بھی انجینئرنگ کے کلاسز تاخیر سے شروع ہونے والے ہیں۔ بی ٹیک فرسٹ ایئر کے طلباء کے لیے 10 اکتوبر سے اورینٹیشن کا آغاز ہوگا۔ آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن نے سپریم کورٹ کو یہ بات بتائی، تبھی سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوگا۔ AICTE کے تعلیمی کیلنڈر کو حال ہی میں سپریم کورٹ نے منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب سے 10 جولائی تک کالجز کو منظوری دی جائے گی۔ اپیل کرنے والوں کے مسائل کی 30 جولائی تک یکسوئی ہوگی۔ 31 اگست تک متعلقہ یونیورسٹیز کی جانب سے الحاق افلیشن دی جائے گی۔ قدیم طلباء کے لیے 15 ستمبر سے کلاسز کا آغاز ہوگا۔ اندرون 10 اکتوبر فرسٹ ایئر کے طلباء کے لیے اورینٹیشن پروگرامز کا آغاز کیا جائے اور 25 اکتوبر سے قبل کلاسز کا آغاز کیا جائے۔ نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی کی جانب سے 12 مارچ کو ملک بھر میں نیشنل لوک عدالت کے اہتمام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ سے تعلقہ عدالت تک تمام طرح کے سول کیسز اور دیگر کیسز کی یکسوئی کے لیے لوک عدالت کا اہتمام کیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف انڈیا اور اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین کی نگرانی میں 12 مارچ کو ریاست بھر میں لوک عدالتوں کا قیام عمل میں آئے گا۔ لوک عدالت کے ذریعے عوام اپنے مسائل کا باہمی حل تلاش کر سکتے ہیں، جس کے لیے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی۔ عوام سے اس سہولت سے استفادہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ شخصی طور پر اور ورچوئل موڈ میں مقدمات کی سماعت ہوگی۔ ایسے افراد جو اپنے درینہ زیر التوا کیسز کا حل چاہتے ہیں، وہ صدرنشین سیکریٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سے اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے احاطے میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ شہر میں سرکاری دواخانوں کی حالت میں بہتری لانے محکمہ صحت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان میں ENT دواخانہ کوٹھی کی تزئین نو اور مرمت و دیگر امور شامل ہیں۔ محکمہ صحت نے ENT دواخانہ کوٹھی میں آپریشن تھیٹر و پوسٹ آپریشن ICU کی صورتحال کو بہتر بنانے کے علاوہ مرمتی کاموں کی تکمیل کے لیے 35 کروڑ روپے خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کاموں کی تکمیل کے لیے جلد بجٹ کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ محکمہ صحت سے گزشتہ 2 سالوں میں سرکاری دواخانوں کی حالت میں بہتری لانے منصوبوں کے بعد اب سرکاری دواخانوں کی حالت کو بہتر بنانے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں محکمہ صحت کی جانب سے دواخانے عثمانیہ کی حالت کو بہتر بنانے اور تاریخی عمارت اور احاطہ دواخانے میں راہداریوں کو خوبصورت بنانے کے لیے 63 کروڑ کی منظوری عمل میں لائی گئی تھی۔ دواخانہ عثمانیہ میں کاموں کو حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی نگرانی میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے بیشتر مریضوں پر اینٹی بایوٹک ادویات اثر نہیں کر رہی۔ دنیا بھر میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران کورونا وائرس کے سبب پیدا شدہ صورتحال کے دوران علاج و معالجے کے لیے سب سے زیادہ استعمال میں لائی جانے والی ادویات میں اینٹی بایوٹک ادویات رہیں، جن کا استعمال بے دریغ کیا جاتا رہا۔ لیکن گزشتہ دنوں چند مریضوں پر اینٹی بایوٹک ادویات کے اثر انداز نہ ہونے کی شکایت کے بعد ان کے معائنوں سے یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ کئی مریضوں پر 11 مختلف
مختلف اقسام کے اینٹی بایوٹک بھی اثر نہیں کر رہے۔ ذرائع کے مطابق کورونا وائرس کے دور میں ان ادویات کے بے دریغ استعمال اور معمولی بخار اور سردی میں بھی ان ادویات کے استعمال کے سبب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے فوری طور پر غیر ضروری ادویات کے استعمال کو ترک کرنے کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ ماہر ادویہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں کے دوران کی گئی تحقیق میں ہوئے اس انکشاف کے بعد ریاست تلنگانہ کے اضلاع میں انسانی جسم پر اینٹی بایوٹک ادویات کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے سروے کروایا جانا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی طرح کی ابتدائی بیماریوں میں ان ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کے جسم میں موجود قوت مدافعت میں اضافہ ہو اور جن شکایت میں وہ مبتلا ہیں وہ فوری طور پر دور ہونے لگ جائے۔ لیکن اضافی مقدار میں اینٹی بایوٹک ادویات کے استعمال سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اب مریضوں میں نظر آنے لگے ہیں، اور اگر انہیں فوری حل نہیں کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اینٹی بایوٹک ادویات میں پائی جانے والی قوت مدافعت کے جسم پر کوئی اثرات نہیں ہوں گے، اور ادویات کے اثر انداز نہ ہونے کی صورت میں مریضوں کا ادویات کے ذریعے علاج کرنا انتہائی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کی فلم کبھی عید کبھی دیوالی اس سال 30 دسمبر کو ریلیز ہونے کا امکان ہے۔ سلمان خان اپنی آنے والی کبھی عید کبھی دیوالی کو لے کر سرخیوں میں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سلمان جلد ہی فلم کبھی عید کبھی دیوالی کی شوٹنگ شروع کر سکتے ہیں۔ سلمان خان اپریل کے پہلے ہفتے میں فلم کبھی عید کبھی دیوالی کی شوٹنگ شروع کر سکتے ہیں۔ فلم ساز ساجد ناڈیا والا کی فلم کبھی عید کبھی دیوالی 30 دسمبر 2022 کو ریلیز ہو سکتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی عید کبھی دیوالی کا موضوع سلمان خان اور ساجد کے دل کے بہت قریب ہے۔ کہانی خود ساجد ناڈیا والا کی، اور وہ اس فلم کی کہانی کے ذریعے ناظرین تک کامیڈی، ڈرامہ، جذبات، ایکشن اور سماجی پیغام پہنچانے کے لیے کافی پرجوش ہیں۔ اس فلم میں پوجا ہیگڑے سلمان خان سے رومانس کرتی نظر آئیں گی۔ فلم میں سلمان خان اور پوجا ہیگڑے کے علاوہ جنوبی ہند کے سپر سٹار وینکٹیش بھی نظر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔